اب ہمارے معاشرے میں آپ نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ ہم نے نکاح جو سب سے آسان ہے کتنا اس کو مشکل بنا دیا۔ جب لڑکا والد سے درخواست کرتا ہے کہ شادی کروا دے تو کہتے ہیں کہ کچھ کمانے والا بن جا پھر نکاح کروائیں گے، ابھی تو تیری عمر بہت چھوٹی ہے۔ اور یہی والدین جو اپنے بیٹے کی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی جلدی ہو جائے، مگر رشتے نہیں آتے، اور اگر آتے بھی ہیں تو بھکاری دلہوں کے آتے ہیں جو جہیز کا مطالبہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ان پر احسان کر رہے ہیں۔ 4-5 لڑکیاں جن کی جوان گھر میں بیٹی ہیں ان والدین کے حالات کے بارے میں مت پوچھیے۔ شریعت صاف طور پر کہتی ہے کہ بالغ ہو جاؤ تو نکاح کرو، ہاں البتہ لڑکی کے پاس اتنی رقم ضرور ہو کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ کہاں لکھا ہے کہ بہترین جاب ہو، اچھا گھر ہو، اپنی تجارت ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے ناز و نخرے۔ بڑی مشکل چیز یہ ہے کہ نکاح کو مہنگا کرنے میں ہمارے مالدار حضرات بہت ہی آگے ہیں۔ مسجد کے سائے میں بیٹھ کر قاضی شہر کے سامنے حق مہر کی ادائیگی اور اپنے رشتہ داروں کے ولیمے کے ساتھ نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں کس طرح کے رسم و رواج، کس قسم کی فضول خرچی دیکھیے آپ۔ خوبصورت محفل سجانے کے لیے لاکھوں کا شامیانہ، دعوتی کارڈ رنگ برنگے، قیمتی سے قیمتی، الگ الگ ڈیزائن کے، نکاح کی محفل سجانے کے لیے الگ خرچ، دلہا پہلی بار لڑکی کے گھر پہنچ رہا ہے تو وہاں الگ سے لمبی دعوت، بے پردگی، شادی کے کئی دنوں پہلے ہی مہمانوں کی آمد، لگاتار الگ الگ ناموں سے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے جن کو دیا ہے ٹھیک ہے، اور جب اب جن کو نہیں دیا ہے اس کا کیا حال ہے پتا ہے؟ وہ بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محفلوں میں اپنے خاندان میں بدنام ہونا نہیں چاہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سنت چھوڑ کر اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے قرضہ اٹھاتا ہے۔ بعض لوگ سود پر قرضہ اٹھا لیتے ہیں، شادی کرتا ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ آپ خود سوچئے، جو نکاح سنت کے مطابق نہ ہو، فضول خرچی جہاں پر حد سے زیادہ گزر گئی ہو، سود کے پیسوں سے ولیمہ کھلایا جا رہا ہو، یا پھر مجبور لڑکی کے باپ سے جہیز لے کر ولیمہ کی دعوت اور اپنے رشتہ داروں کے پیٹ بھرے جا رہے ہوں، کیا ایسی ازدواجی زندگی میں سکون رہے گا؟ آج پورے معاشرے میں ہو رہی نکاحوں کی تعداد اور طلاقوں کی تعداد کی جانب دیکھیں، اندازہ لگ جائے گا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ 1-2 سال میں یہ طلاق، لڑکی آ کر میکے میں بیٹھ گئی، ہر دن جھگڑے، ہر دن کچھ نہ کچھ انبن۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے پتا ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے نکاح کی محفل سجائی گئی تھی کہ بیٹی خوش رہے، بیٹا خوش رہے، اور پوری خوشی 2 ہی سال میں ختم بھی ہو گئی۔ کیوں ہو رہا ہے سب؟ سنت کو چھوڑ کر اس پاگل دنیا کو خوش کرنے چلے تھے تو خود اپنی ہی بیٹی اور بیٹے کی زندگی میں بے سکونی کا بھونچال آ گیا۔ سنتوں کو ٹھکراؤ گے تو زندگی میں بے چین رہو گے۔ لاکھوں روپیوں کی محفل میں بھی قاضی صاحب وہی نکاح کا خطبہ پڑھاتے ہیں اور مسجد کے سائے میں بھی وہی نکاح کے بول پڑھائے جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کی خوبصورت محفل، لائٹنگ اور جھومر کے تذکرے مالداروں کے گھروں میں صرف 3 دن ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ عیب نکال کر، اور جس نے سادگی سے نکاح کیا اس کی تعریف آسمان پر ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی محبت اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے کرتی ہے۔ بیوی کو ناراض کرنے سے پہلے اور بیوی شوہر کو ناراض کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان اللہ حائل ہوتا ہے۔ عجیب عجیب بہانے ہیں نکاح نہ کرنے کے اور نہ کروانے کے، الگ شہروں کے الگ الگ مسئلے۔ بیٹا والدین سے کہہ رہا ہے کہ شادی کروائیے، مگر ماننے کو تیار نہیں۔ ایک لڑکا سعودی دبئی سے آتا ہے، اس بار نکاح کر کے جائیں گے، 2-3 ماہ شہر میں رہتا ہے مگر لڑکی نہیں ملتی۔ لو جی کر لو بات۔ آخر دلہن کو پسند کرنے کا معیار ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بااخلاق بہترین سیرت والی کو پہلے ترجیح دی جائے۔ یہاں سب سے پہلے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، پھر مالداری، بعد میں حسب نسب، اور آخر میں نمبر آتا ہے اخلاق اور کردار کا۔ سوچئے ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں اپنے ایمان میں۔ بعض علاقوں میں تو سب سے
پہلے جہیز دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ کتنا مالدار ہے اور گھر میں لڑکی کتنا لے کر کے آئے گی۔ جہیز مانگنے والوں کو تو میں کہتا ہوں یہ وہ پڑھے لکھے اور ہٹے کٹے بکھاری ہیں جو اپنی جوانی کو جہیز کے لیے بیچ رہے ہیں۔ یہ جہیز لینے والا دلہا اتنا لالچی اور بیکار بن جاتا ہے کہ بیچ بیچ میں بار بار اپنی بیوی کو ہراساں کر کے میکے سے سونا روپے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی سے چین سکون چھین لیا جاتا ہے، اور ایک دن وہ ناکارہ بن کر خود میکے میں، بیوی کے میکے میں اور اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ دراصل یہ سزا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ اس نے سنتوں کو ٹھکرا کر اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے لالچ اور حرص کے چکر میں ایک عورت کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا، تو اللہ نے اس کو معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔